محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے زیادہ پائیدار اور سب سے محکم راستہ ہے. امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن کریم کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الا ان فیہ علم ما یأتی والحدیث عن الماضی ودواء دائکم ونظم ما بینکم. فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اس قرآن کریم میں گزشتہ کا علم موجود ہے اور آئندہ کا بھی علم موجود ہے. جو گزشتہ واقع ہو چکا اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اور بتایا گیا، اور علم مایاتی اور آنے والے واقعات اور حوادث کے بارے میں بھی علم موجود ہے. وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، اور یہ تمہارے دردوں کی دوا ہے. یہ قرآن کریم دوائی ہے، ایک دوا ہے تمہارے تمام دردوں کے لیے، تمہارے معنوی، روحانی، جسمانی حتی کہ درد کے لیے دعا ہے. وَنَظْمِ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے تمام امور کے نظم کے لیے، تمام امور کی ڈسپلن کے لیے یہ قرآن کریم بہترین رہنما ہے. تو لہذا ہمیں قرآن کریم سے کما حق ہو استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اور اس کورس کی مدد سے ہم قرآن پاک کو بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں. آپ کی توجہ اور آپ کی دلچسپی بہت مہم ہے. ابھی تک ہم نے الحمدللہ 5 سبق پڑھے ہیں اس جلد اول میں، اور ابھی ہم آج انشاءاللہ 6واں سبق شروع کریں گے. اور جتنے بھی گزشتہ اسباق گزر چکے ہیں، جو ویکیبلری الفاظ معنی گزر چکے ہیں، ان سب کو آپ حفظ کریں، یاد کریں، تمرینیں حل کریں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہر سبق کی جو آن لائن کوئز ہے وہ بھی انشاءاللہ بھیجا جائے گا. چونکہ 5ویں سبق کی نہیں بھیجی گئی تھی، وہ بھی میں بھیجوں گا، اور 6 کے بھی انشاءاللہ بھیجوں گا واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر. اور آپ نے سبق کو پڑھنے کے بعد، الفاظ معنی کو یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کوئز کو بھی حل کرنا، اور رزلٹ بھی بھیجنا ہے کہ کتنے مارکس آپ نے لکھے ہیں، اور انشاءاللہ. اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک چند سبق 8 سبق ہو جائیں تو ایک 8 سبق کے اندر سے کوئز مقابلہ ہوگا آپ کا، کہ آن لائن کوئز مقابلہ ہوگا کہ اس میں کون جو ہے وہ زیادہ مارکس لیتا ہے انشاءاللہ. خب 6واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آیات کی تلاوت پہلے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سب کو آواز نہیں آ رہی یا؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ہم نے یہ آیات کی تلاوت کی اور اب ہم ان میں آیات میں جو الفاظ معنی ہیں مانوس اور نئے الفاظ انشاءاللہ ان کی جو وہ ہم پڑھیں گے. یہ مائک اپنا میوٹ رکھیں, جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ مائک آن کیجیے گا. ابھی مائک سب میوٹ رکھیں تاکہ آواز میں ڈسٹربنس نہ ہو. خوب الفاظ معنی مانوس الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام, آل خاندان اولاد, ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام, حکمت یہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران. مسلم فرما بردار یا مسلمان, مسلمون یا مسلمین مسلم کی جمع. نبی نصرانی عیسائی, عیسیٰ حضرت عیسیٰ, یہودی یہ سارے مانوس الفاظ یعنی جو آپ کو آتے ہیں. اگلے صفحے پہ بھی ہیں ابن فرزند, بیٹا, بیت گھر, اسوا نمونہ یا آئیڈیل, موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام, مریم حضرت مریم, صدیق یعنی زیادہ سچ بولنے والا یا نہایت سچا. یہ مانوس الفاظ ہیں. خب نئے الفاظ میثاق عہد و پیمان, آتینا یعنی ہم نے دیا, اتبعو ان سب نے پیروی کی. ٹھیک ہے, تو پس آتینا کا وہ ہم نے دیا اور اتبعو ان سب نے پیروی کی. اتباع پیروی سے ہے, اتبعو جمع ہے جب آخر میں وہ ہوتی ہے. اگر ہو اتبع واحد اس نے پیروی کی, اور اگر واو اور الف آ جائے تو جمع ہو جائے گا یعنی اتبعو یعنی ان سب نے پیروی کی. اخذنا ہم نے لیا. ٹھیک ہے, آتینا اور اخذنا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آتینا ہم نے دیا اور اخذنا ہم نے لیا, اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اذکر تم یاد کرو. اگر اس کے آخر میں واو الف آ جائے اذکرو ہو جائے گا جمع یعنی تم سب یاد کرو. ٹھیک ہے, تو اذکر واحد ہے, فعل امر ہے, تم یاد کرو. اور اگر وہ واو اور الف آ جائے آخر میں تو اذکرو یعنی تم سب یاد کرو. استفا اس نے چنا یا اس نے انتخاب کیا. جیسے مصطفیٰ آتا ہے, مصطفیٰ یعنی چنا ہوا, انتخاب کیا ہوا. تو استفا فعل ہے یعنی اس نے چنا, انتخاب کیا پاسٹ ہے. اولا نزدیک تر, حقدار, بہتر, اچھا. تو اولا کے لیے کئی معنی ہیں. اولا کا مطلب نزدیک تر بھی ہے, حقدار ہے, بہتر ہے, اچھا ہے. مائک میوٹ کر لیں پلیز.
خوب حنیف حق پرست حق پسند سما اس نے نام رکھا سما یعنی اس نے نام رکھا کانت تھی یا ہے ما کانا نہیں تھا یا نہیں ہے ما کے ساتھ یعنی کانا کا لفظی معنی پہلے گزر چکا تھا ہے یا تھا ہے تو ما لگ گیا ساتھ ما کانا یعنی نہیں تھا یا نہیں ہے خوب ملت آئین یا دین حسنہ اچھی اچھائی خوبی نبیون نبیین نبی کی جمع ہے اور ابو یعنی باپ یا والد خوب یہ وہ الفاظ معنی ہے مانوس الفاظ اور نئے الفاظ مانوس وہ جو آپ کو آتے ہیں اور نئے الفاظ جو آپ نے یاد کرنے ہیں ایک دفعہ ان کو آپ دیکھیں الفاظ معنی کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں تاکہ پھر ہم اس کی مشقیں حل کر سکیں کی طرف تو مشقیں حل کرتے ہیں مشق نمبر 1 بہت آسان ہے انہی الفاظ کے معنی ہے استفا اور اتبعو ٹھیک ہے الف ہے اس نے چنا اس نے پیروی کی یہاں پہ اس نے چنا ان سب اتبعو ہے اس نے چنا اس نے پیروی کی ان سب نے پیروی کی بے صحیح ہے جمع ہے نا ہاں جی اس نے چنا جی بے صحیح ٹھیک ہے بے صحیح ہے اخذنا اور آتینا الف ہم نے لیا ہم نے دیا بے ہم نے دیا ہم نے لیا کون سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں میں تو الف ٹھیک ہے یا بے ٹھیک ہے الف بے ٹھیک ہے بے صحیح ہے بے والے کون ہے بے کون کو ہے ہاں دونوں ایک طرح کے ہیں یہ فرق ہے تھوڑا سا جی ٹھیک ہے ترتیب دیکھنی ہے نا ہم نے اخذنا کا پہلے معنی آئے گا آتینا کے بعد میں اخذنا ہم نے لیا آتینا ہم نے دیا الف صحیح ہے ٹھیک ہے میثاق ملت الف پیمان دین بے مضبوط قوم کون سا ٹھیک ہے الف ٹھیک احسن سب جی سب کا موقف ایک ہی ہے الف ٹھیک ہے صحیح ہے 4 حنیف اسوا الف کمزور نمونہ بے حق پرست نمونہ کون سا ٹھیک ہے کچھ لوگ الف کہہ رہے ہیں الف کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بے کہہ رہے ہیں حق پرست نمونہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے سما نصرانی جی سما نصرانی کون ایک منٹ میں اسکرین کو میں نے کہا آپ نے سما نصرانی اس نے نام رکھا عیسائی بے ٹھیک ہے احسن خوب اچھا معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے اب یہ دیکھنے کہ کون سا لفظ ٹھیک ہے نہایت سچا بتحقیق الف صدیق قد بے صدیق اولا ہاں جی الف ٹھیک ہے اور کوئی بے والا کسی کا ووٹ بے کے ساتھ نہیں ہے الف ہی ٹھیک ہے چونکہ قد کا معنی ہوتا ہے بالتحقیق اولا کا مطلب سزاوار نزدیک تر ہوتا ہے یہاں پہ بالتحقیق قد ہے تو الف ٹھیک ہے تم یاد کرو تھی الف اذکر ما کان بے اذکر کانت کون سا ٹھیک ہے جی جی ماشاءاللہ
بے ٹھیک ہے. چونکہ ما کانا کا معنی ہوتا ہے نہیں تھا یا نہیں ہے. کانت تھی. بے ٹھیک ہے. 3 باپ خاندان. الف اب آل. بے ابا عمران. جی الف ٹھیک ہے. بہت اچھے. 4 بہتر لیکن. الف اولا لیکن. بے اسوا اولا. جی الف صحیح ہے یا بے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الف ٹھیک. 4 نمبر الف ٹھیک ہے. بہتر لیکن یعنی اولا لیکن. خوب ٹھیک ہے. آگے 5 عہد اکپرست. الف میثاق ملت. بے میثاق حنیف. حق پرست. حق پرست ٹھیک ہے. بے ٹھیک ہے. احسنت. بے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مشق نمبر 2 آیات کا ترجمہ دیکھنا ہے اپنے کون سا ترجمہ ٹھیک ہے. لیکن کانا حنیفاً مسلمہ. الف لیکن تھا حق پرست فرمانبردار. لفظ پر لفظ ترجمہ ہے. اور لیکن وہ حقیقی مسلمان تھا. کون سا ٹھیک ہے؟ لیکن تھا حق پرست فرما بردار. جی الف ٹھیک ہے. احسنت. الف ٹھیک ہے. لفظ بلفظ ترجمہ الف ٹھیک ہے. 2 اعبدوا اللہ واتقوہ. الف خدا کے بندو تقوی اختیار کرو. بے تم سب عبادت کرو خدا کی اور تقوی اختیار کرو اس کا. لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں کون سا ٹھیک. بے ٹھیک. ہاں اوبدو فعل امر ہے. تم ہاں جی تم سب عبادت کرو خدا کی اور تقوی اختیار کرو اس کا. تو ٹھیک ہو گیا کون سا؟ ہاں بے ٹھیک ہو گیا. احسن. بے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ للذین اتبعوہ. الف حتماً وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی. بے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیروی کی اس کی. جی ہاں جی یہاں پہ دیکھیں توجہ کریں. ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو الف والے ہیں اور بہت سارے لوگ بے والے ہیں. لیکن بے والے جو ہیں ہاں بے والے غلط ہیں کیونکہ للذین ہے للذین نہیں ہے. اگر لام کی نیچے زیر ہوتی تو ہوتا کے لیے. یہاں پہ لا ہے. لا کا معنی آپ نے پڑھا تھا حتمن. ٹھیک ہے. تو للذین حتمن وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی. الف ٹھیک ہے. 4 ملت ابیکم ابراہیم. الف دین تم سب کے باپ ابراہیم کا. بے تم سب کے باپ ابراہیم کی امت. کون سا ٹھیک ہے؟ ملت کا مطلب آئین اور دین کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. ملت کا اگر معنی آپ کو یاد ہو ہاں جی جی ٹھیک ہے. الف صحیح ہے. انہوں نے بھی الف ہی کہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الف صحیح ہے. سب الف کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 5 قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. الف بالتحقیق ہے تم لوگوں کے لیے اچھا نمونہ. بے یقیناً تم لوگ اچھے نمونہ ہو. کون سا ٹھیک ہے؟ بالتحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ. الف
الف صحیح ہے. بے والے کوئی نہیں. ہاں قد کانت لکم، لکم یعنی تم سب کے لیے، بالتحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ. ٹھیک ہے. الف صحیح ہے. احسن. خوب. اب مشق نمبر 3 جو ہے یہ سب نے مل کے جواب نہیں دینا، ایک ایک کر کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ترتیب سے بتائیں. سلام علی ابراہیم، یہ ہمیں یہ تو چند بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے. سوال ہے یا سوال نہیں ہے تو ہاتھ نیچے کر کے. جی ہاں جواب دینا چاہ رہے ہیں. عابدہ آپ بتائیں سلام علی ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ سلام ہو ابراہیم پر. احسنت احسن. طالب صاحب بتائیں گے عبادنا المومنین. عبادنا المومنین. جناب طالب صاحب موجود ہیں؟ سید ہاں سلام ابراہیم ہو گیا. عبادنا المومنین 2. عبادنا المومنین نہیں. کیا اور کوئی بتائے گا؟ عبادنا المومنین کون بتا سکتا ہے؟ ہاں عبادنا ہمارے. عبد کی جمع، عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. عبادنا یعنی ہمارے. جی جی عباد ہاں عبادنا المومنین ہمارے مومن بندے. ٹھیک ہے. عبادنا یعنی ہمارے بندے، المومنین یعنی مومن ہمارے مومن بندے. خوب. اچھا جی آپ بتائیں. برجیس بتائیں گی ان اللہ اصطفیٰ کیا مطلب ہے؟ چنا یا چن لیا بھی ٹھیک ہے. بے شک اللہ نے چن لیا، بے شک اللہ نے انتخاب کیا. احسن بہت خوب. چوتھا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ. یہ ہمیں بتائیں فرحت بتائیں. جی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ پورا معنی لفظ پہ لفظ ترجمہ کریں. وَإِذْ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے. ٹھیک ہے. وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو جس سے پوچھا جائے پہلے ان کو بتانے دیا کریں، ٹائم دیا کریں. اگر وہ نہ بتا سکیں میں خود کہوں گا کہ کوئی اور بتا سکتا ہے تو تب بتایا کریں، ورنہ جس بندے سے پوچھا جا رہا ہے اس کی ایک تلفی ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے جب بتا دی ہے یعنی اب جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کی باری تھی تو دوسرا نہ بتائے. 5 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ عِشْرَت آپ بتا سکتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ 5. کہ اور تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو. ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا ہمارا. انہو کان صدیقا. خوب. یہاں جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، ایک منٹ. جی اقصا شاہ کے نام سے آئی ڈی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ انہو کان جی انہو وہ تھے. ہاں احسن. صدیقاً نہایت سچے نبی. احسن بہت اچھا بہتر بتایا آپ نے. لیکن انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک.
یقیناً، انہو یعنی بے شک وہ، ہو کا معنی ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، انہو بے شک وہ تھے، کانا یعنی تھے یا ہے، بے شک وہ تھے صدیقاً بہت سچے، نہایت سچے، نبی نبی، بے شک وہ تھے نہایت سچے نبی، ٹھیک ہے، یا بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، ہم احترام کے لیے کہہ رہے ہیں، بے شک وہ تھے نہایت سچے نبی، واحد ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بارے میں 7 ما کان ابراہیم یہودیہ، خوب یہ ہمیں بتائیں گے فاطمہ شیخ اگر موجود ہیں، آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا معنی ہوگا ما کان ابراہیم یہودیہ؟ الفاظ معنی میں ما کان کا معنی ہم نے پڑھا تھا، اچھا چلے کوئی بات نہیں، اور شیخ فاطمہ نے بتا دیا۔ سفر عباس آپ بتائیں جی، جی سفر بھائی، ما کان ابراہیم یہودیہ، یہودی، یہودی، احسن۔ ما کانا کا معنی ہم نے کیا، نہیں تھا یا نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں، نہیں ہے بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں تھے بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں تھے ابراہیم یہودی، ٹھیک ہے، ما کانا ابراہیم یہودی، نہیں تھے ابراہیم یہودی، لفظی معنی تھا ہے لیکن احتراماً ہم کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ما کانا یعنی نہیں تھا ابراہیم یہودی، ولیکن کانا حنیفان، ولیکن کانا حنیفان، جی سکینہ رضوی آپ بتا سکتی ہیں؟ ہاں، حنیفن کا مطلب کیا ہے؟ حنیف حق پرست، حق پرست، جی، اور لیکن وہ تھے حق پرست، یا وہ تھا حق پرست، اور لیکن وہ تھا حق پرست، احسن۔ آتینا آل ابراہیم الکتاب، 9 آتینا آل ابراہیم الکتاب، سیما بطول آپ بتا سکتی ہیں؟ آتینا، جی، آل ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ آل ابراہیم، آل ابراہیم، ٹھیک ہے، آل، ہاں، احسن احسن، بہت خوب۔ آتینا یعنی ہم نے دی، آل ابراہیم یعنی ابراہیم کے خاندان کو کتاب، ہم نے دی ابراہیم کے خاندان کو کتاب، احسن۔ 10 وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، جی یہ ہمیں بتائیں، سکینہ ایس لکھا ہوا ہے، اگر آپ بتا سکیں، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، نہیں ہوا کوئی بات نہیں۔ سید شاہ نام سے آئی ڈی ہے، سید شاہ کے نام سے، جی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، وَآتَيْنَاهُمْ، اور نہیں، آتینا، ہاں، ملکن عظیمہ یعنی عظیم ملک، عظیم حکومت، ٹھیک ہے، آتینا یعنی ہم نے دی انہیں، وآتیناہم اور ہم نے دی انہیں، ملکن عظیمہ عظیم حکومت، عظیم فرمانروائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، لفظ بلفظ ترجمہ کریں جی، سیدہ آپ بتا سکتی ہیں جی، اور ابراہیم اذ قال، قال یعنی کہا، اذ یعنی جب، ٹھیک ہے، کہا، اور ابراہیم نے، یعنی کون کہا، کس نے کہا، یعنی ابراہیم نے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ اور ابراہیم نے جب کہا، ٹھیک ہے، یعنی جب کہا ابراہیم نے، یعنی یہ معنی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم، اذ قال جب اس نے کہا، یعنی جب ابراہیم نے کہا، یہ مراد ہے۔ اعبدوا اللہ
واتقوہ. جی کوئی بھی بتا سکتا ہے، بتائیں. اعبدوا اللہ واتقوہ. جی بہت خوب بہت خوب. تم سب عبادت کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اس کا. واتقوہ ہو، اور اس سے ڈرو یا اس کا تقوی اختیار کرو. اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اس کا. 13 ان اول الناس بے ابراہیم. یہ جی ہیومن بینگ کے نام سے آئی ڈی ہے، اگر آپ بتا سکیں. جی ان اول الناس بے ابراہیم. خوب کوئی بات نہیں. فرات النساء آپ بتائیں. جی ان اول الناس بے ابراہیم. ہاں اور کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ کافی حد تک اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا مزید. ہاں ہاں اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ان اول الناس بے ابراہیم. بے شک. ہاں یہاں پہ یہ ہوگا بے شک لوگوں میں سے نزدیک تر بے ابراہیم، ابراہیم کی نسبت یا ابراہیم کے بارے میں. بے یعنی بنسبت یا ابراہیم کے بارے میں، یعنی بے شک لوگوں میں سے نزدیک تر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر کون لوگ ہیں. کبھی پوری آیت آئے گی تو معنی واضح آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا. بے شک نزدیک تر لوگ یا اولا تر یا بہترین لوگ، لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں سے نزدیک تر بے ابراہیم یعنی ابراہیم کی نسبت، یہ ہوگا معنی. خوب للذین اتبعوہ. جی خالد صاحب بتائیں. للذین اتبعوہ. حتماً وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی. للذین اتبعوہ، حتماً وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی. احسن. وہذا النبی والذین آمنوا. طالب صاحب آپ بتا سکتے ہیں وہذا النبی والذین آمنوا. ھذا النبی اور یہ نبی. جو لوگ ایمان لائے. احسن احسن، بہت خوب بہت خوب. وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. احسن. ملت ابیکم ابراہیم. جی سفر عباس پہ ہی بتائیں. ملت ابیکم ابراہیم. باپ. ابھی کم کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر جو نہ بتا سکے تو جی ہاں بتائیں. طالبی کیا معنی ہے؟ ابو ابراہیم نہیں. اب جی احسن، اب ٹھیک ہو گیا. دین تم سب کے باپ ابراہیم کا. ملت ابیکم ابراہیم یعنی دین تم سب کے باپ ابراہیم کا. احسن. 17 ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہمیں بتائیں عشرت فاطمہ. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. سما کا مطلب کیا تھا؟ سما الفاظ معنی میں نام رکھا، اس نے نام رکھا. کم یعنی
مسلمین یا مسلمان. احسن. دیکھیں آپ لفظ لفظ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام رکھا تم سب کا مسلمان. اس نے نام رکھا تم سب کا مسلمان. 18 قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. فاطمہ شیخ آپ بتائیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. فاطمہ شیخ نہیں بتا رہی تو جی سید جی بتا رہی ہیں. فاطمہ شیخ بتا رہی ہیں جی. قد کانت لکم جی نہیں قد کانا نہیں، وہ اوپر 18 نمبر بتایا. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ 18 نا بتحقیق ہے. کوئی بھی بتا دیں جی. ہاں بے تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ. اسوۃ حسنہ اچھا نمونہ. بے تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ. خوب 19 بتایا انہوں نے فاطمہ شیخ نے. ایک دفعہ پھر بتائیں. فی ابراہیم والذین معہ کا معنی کیا کیا آپ نے؟ دین نہیں ہے، والذین ہے. والذین معہ ابراہیم میں والذین کا مطلب ہے اور وہ لوگ، والذین وہ لوگ معہ جو ان کے ساتھ تھے. ابراہیم میں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے. احسن. خوب یہاں پہ خالی جگہ ان کو جلدی سے پر کرتے ہیں. ایک ایک آیت کو آپ بتاتے رہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. فی الحال بلینک ترجمہ کمپلیٹ کریں. یقیناً اللہ نے خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ چن لیا. اللہ نے چن لیا. حضرت جی انتخاب کیا حضرت آدم اور نوح اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو علی العالمین. کیا آئے گا یہاں پہ؟ ہاں سب جہانوں پر، جہان والوں پر. یقیناً اللہ نے چن لیا یا انتخاب کیا حضرت آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو جہان والوں پر، یہ سب جہانوں پر. 2 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ اذکر یاد کرو. نہیں سب نہیں ہے، سب نہیں ہے. اذکرون اور تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو. یقیناً وہ تھے نہایت سچے نبی، بہت سچے نبی. اور تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، یقیناً وہ تھے بہت سچے نبی، نہایت سچے نبی. 3 فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. پس بے تحقیق یہاں پہ کیا آئے گا؟ پس بے تحقیق ہم نے، صرف دی بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بے تحقیق ہاں ٹھیک ہے. بے تحقیق ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے دی انہیں عظیم ملک عظیم. ہم نے انہیں دی ملک عظیم یا فرمانروائی عظیم. ٹھیک ہے، اس طرح سے آئے گا. ملکن یعنی فرمانروائی یا حکومت عظیم. عظیم بعد میں آ رہا ہے. 4 قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. بے تحقیق ہے کانت لکم، بے تحقیق ہے تم، ہاں بے تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں میں معہ جو ان کے ساتھ تھے. بے تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. احسن. خوب اب ہم پلٹ کے واپس آتے ہیں آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں ان پہ آتے ہیں واپس. سبق نمبر 6
آیات کی جو تلاوت کی گئی ہے اس پہ پلٹ کے آ جائیں. ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. تو سب سے پہلی آیت کا ترجمہ کریں طالب صاحب. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. جی بے شک اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، انتخاب کیا، آدم اور نوح اور عمران کے سب جہانوں پر یا کائنات والوں پر، یہ سب جہانوں پر. احسن. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو سب جہانوں پر. احسن. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. جی خاربرجی صاحب بتائیں کہ آپ نے نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن وہ تھے حق پرست مسلمان. چونکہ جو ہے نا جھگڑا تھا مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. حضرت ابراہیم کی منزلت اتنی ہے کہ ہر ایک کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم ہم میں سے ہیں. یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہم میں سے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہم میں سے. مسلمانوں کا دعویٰ تھا. کانا نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ عیسائی، اور لیکن وہ تھے حق پرست مسلمان، حق پرست فرما بردار. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھے ہی آئے گا چونکہ حضرت ابراہیم گزشتہ ہیں تو اسی وجہ سے تھے معنی کریں زیادہ بہتر ہے بھی ہو سکتا ہے. اچھا تیسری آیت ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. یہ تھوڑی سی آیت ٹیکنیکل ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ فرحت النساء. آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. جی میں یہ بتا دوں کیونکہ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے زیادہ نزدیک ہیں. یہودی عیسائی سب کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم سے ہم نزدیک تر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی پیغمبر اکرم ہمارے نبی، یہ نبی اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ حضرت ابراہیم کے قریب تر ہیں، سب سے نزدیک وہ لوگ ہیں. تو بے شک اول الناس سے لوگوں میں سے نزدیک تر بے ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم کی نسبت حتماً وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی. وحاظ النبی اور یہ نبی، اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی کون حضرت ابراہیم کے نزدیک ہیں؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے لوگ حضرت ابراہیم کے قریب تر ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہو گیا. بس بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم کی نسبت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. چوتھی آیت فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. جی فرحت زیدی اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ ترجمہ کریں. پس بتحقیق فقد یعنی پس بتحقیق ہم نے دی ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے دی انہیں آتیناہم یعنی ہم نے دی انہیں عظیم حکومت یا عظیم فرما روائی. خوب آیت نمبر 5 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. جی عشرت فاطمہ آپ ترجمہ کر سکتی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم آیت نمبر 5. جی نہیں سفر عباس آپ ترجمہ کریں، تھوڑا جلدی کریں چونکہ وقت میں کمی ہے. وَاذْكُرْ اور تم یاد کرو. ٹھیک ہے، سب نہیں آپ کہیں گے جو وَاذْكُرُوا اگر ہو واو الف ہو تو وہاں پہ جمع ہوتا ہے وَاذْكُرُوا. یہ ہے وَاذْكُرْ یعنی تم یاد کرو، واحد ہے. اور تم یاد کرو فی الکتاب کتاب میں، کس کو یاد کرو؟ ابراہیم کو، یعنی پیغمبر سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، اور تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، انہ کان صدیقا نبیا بے شک وہ
تھے نہایت سچے نبی۔ خوب، آیت نمبر 6 ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل، یہ وہی آیات ہیں جو آپ ابھی تمرین میں کر چکے ہیں۔ اگر وہ صحیح طرح سے مشقیں حل کی ہیں تو آپ کے لیے آسان ہیں۔ جی کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ ایک بندہ اس کا ترجمہ کرے۔ ملت ابیکم ابراہیم، دین تم سب کے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم، اس نے نام رکھا تم سب کا مسلمان، من قبل پہلے سے، دین تم سب کے باپ ابراہیم کا، اس نے نام رکھا تم سب کا مسلمان، من قبل یعنی پہلے سے۔ آیت نمبر 7 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جی کوئی بھی ترجمہ کر لیں اس کا۔ جی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومه، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اور ابراہیم جب اس نے کہا اپنی قوم سے، تم سب عبادت کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اس کا اور ڈرو اس سے۔ خوب احسنت۔ آیت نمبر 8 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مریم، جی کون ترجمہ کر رہے ہیں اس کا؟ اخذنا، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد و پیمان، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا پیمان ان کا عہد و پیمان، ومن کا، اور آپ سے یعنی پیغمبر آپ سے لیا، ومن نوح، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے لیا۔ خوب، آیت نمبر 9 سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المومنین، جی کون ترجمہ کرے گا؟ ان سلام ہو ابراہیم پر، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں، انہو یعنی بے شک وہ ہیں، من عبادنا المومنین ہمارے مومن بندوں میں سے، یا مومن بندوں میں سے۔ خوب، احسن 10ویں آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جی کون ترجمہ کر رہے ہیں؟ تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ ابراہیم میں، فی ابراہیم یعنی ابراہیم میں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، تحقیق ہے تم سب کے لیے اچھا نمونہ ابراہیم میں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے۔ خوب، ہم نے الحمدللہ ان آیات کا ترجمہ بھی کیا۔ اس سبق میں بھی تھوڑی سی گرامر بتائی گئی ہے، جس طرح سے ہم نے پچھلے سبق میں گرامر پڑھی۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ قرآن عربی زبان میں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پہچان بتائی تھی کہ جہاں پہ آخر میں تنوین ہوگی تو وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یا آخر یہ شروع میں الف لام ہوگا تو اسم ہوتا ہے۔ مثلا سلامن، سلامن کیا ہے؟ نہیں، اسم، فعل نہیں ہے۔ سلامن کیا ہے؟ اسم ہے، جی سلامن اسم ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا بتایا جاتا ہے۔ سلامن میں کوئی کام تو نہیں بتایا جا رہا نا، سلام سلامتی ہو، اسم ہے۔ المومنین لکھا ہوا ہے، اسم ہے۔ ہاں اب بتائیں استفا، استفا کیا ہے؟ فعل ہے، اس نے چنا، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کام کرنے کو بتایا جا رہا ہے نا، صرف فعل ہے۔ ابھی یہ نہیں بتانا پاسٹ ہے فیوچر ہے، صرف ابھی یہ بتائیں فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نوحن کیا ہے؟ اسم ہے، احسن۔ واو حرف، احسن حرف ہے۔ العالمین اسم ہے، احسن۔ اخذنا فعل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ النبیین اسم ہے، ٹھیک ہے، الف لام آیا ہوا ہے شروع میں۔ ہم، ہاں ضمیر جو ہوتی ہے نا، جتنی ضمیریں ہیں نا وہ سب اسم ہوتی ہیں، چونکہ ضمیر کیا ہے؟ پروناؤن جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے نا، لہذا یہ بھی اسم ناؤن جو ہے تو اسم ہے، ٹھیک ہے۔ من کیا ہے؟ حرف ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے۔ کا کیا ہے؟ ہاں
ہاں اگر یہ اس کو ضمیر کے طور پر لیں تو یہ اسم ہے، لیکن کا کبھی حرف کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ضمیر ہے اسم کے لیے۔ الہن کیا ہے؟ جی جی ہاں تو وہ کا حرف بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی الہن کیا ہے؟ الہ اسم ہے۔ موسیٰ، موسیٰ اسم ہے۔ الکتاب دوسری لائن میں آ جائیں، اسم ہے۔ فی حرف ہے۔ کانا، کانا جی فعل ہے۔ ہاں نہیں اس کو فعل ہی کہتے ہیں، لیکن ہاں لیکن فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے لیکن فعل ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ناقص کہتے ہیں اس کو لیکن فعل۔ ہاں نہیں اس کو نہیں، لیکن نہیں حرف نہیں ہے نا، اس کو نہ اس، ہاں اس کو فعل کی قسم میں ہی شامل کریں گے، ٹھیک ہے، فعل کی قسم میں شامل کریں۔ صدیقاً کیا ہے؟ اسم ہوگا۔ نبیاً اسم ہوگا۔ ما کانا فعل ہے۔ دونوں کو ملا کے اگرچہ ما حرف ہے لیکن ہم دونوں کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں تو ما کانا فعل ہے۔ یہودیاً اسم ہے۔ حنیفاً اسم ہے۔ مسلمان اسم ہے۔ فا حرف ہے۔ آسان۔ آتینا، آتینا ہم نے دیا فعل ہے نا، ٹھیک ہے۔ المسلمین اسم ہے۔ الحکمہ یہ بھی اسم ہے۔ ملکان اسم ہے۔ احسن۔ قال فعل ہے، قال اس نے کہا فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعبدو فعل ہے، تم سب عبادت کرو فعل ہے۔ اللہ اسم ہے۔ اتقو ہاں فعل امر فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ الناس اسم ہے۔ اتبعو، اتبعو فعل ہے، فعل ہے۔ النبی اسم ہے۔ آمنو فعل ہے، فعل آمنو نہیں فعل ہے، نہیں وہ سب آمنو وہ سب ایمان لائے فعل ہے۔ الذی ہاں تو ہاں تو وہ تو دیکھیں ہے تو فعل ہے نا، یہاں پہ پاسٹ ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنو تم ایمان لاؤ، دونوں فعل ہے نا، لیکن یہاں پہ فعل تو ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ الذین کا آپ معنی کریں، الذین جو لوگ ہوتا ہے، الذین جو لوگ ہوتا ہے، آمنو ایمان لائے، تو کہ آمنو یعنی فعل ہے۔ قوم ہاں ضمیر ہے، اس میں اسوتن اس میں قوم ضمیر ہے نا، ضمیر اسم ہوتا ہے، جو بھی ضمیر ہوگی وہ اسم ہے۔ ہاں ضمیریں، ہاں ضمیر جتنے بھی ہوگی وہ اسم ہے۔ اسوتن بھی اسم ہو گیا۔ اذکر فعل ہے۔ عظیمن عظیمن بھی اسم ہے۔ احسن۔ خوب ابھی آپ کو، ہاں ابھی آپ کو پہچان ہو گئی اسم فعل اور حرف کی، اور اس طرح سے آپ نے دیگر جگہ دیکھنا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے نا کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ تو جب یہ پہچان ہوگی جی سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مانا ہاں وہ انشاءاللہ آگے وہ انشاءاللہ آگے ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فعل ماضی کیا فرق ہے، ماضی، مضارع، امر، وہ انشاءاللہ سب ایک ایک کر کے آگے آئے گا۔ ابھی
ابتدا میں گرامر کی بالکل ابتدائی چیز یہ ہے کہ آپ کو اسم فعل اور عرب کی پہچان ہو جائے. تو انشاءاللہ آگے اسباق میں باقی جو ہے فعل کی قسمیں بھی آ جائیں گی, اسم کی قسمیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ.